بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری دوسری کلاس ہے آج۔ کل بھی اس پر بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اور انسانی تاریخ میں اگر آپ پوری کی پوری انسانی تاریخ کا جائزہ لیں اور آغاز سے لے کے اب تک، بلکہ اگر قیامت تک بھی آنے والے افراد کو بھی ہم اس میں شامل کر لیں، تو آپ کو پوری کی پوری انسانی تاریخ میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا، بڑے سے بڑا وقت کا دانشور، بڑے سے بڑا فکر، فلسفی، بڑے سے بڑا سپہ سالار، حتیٰ کہ انبیاء بھی، پورے کے پورے انسانوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے پوری انسانیت میں کہ جس کی زندگی، جس کی سیرت، جس کی حیات، جس کی زندگی اس قدر تفصیلات کے ساتھ محفوظ ہو۔ یعنی آپ اپنے کسی بھی قریبی ترین رشتہ دار، کسی بھی قریبی ترین عزیز کے بارے میں بھی اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ آپ ہمیں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحے کے بارے میں بتائیں، وہ پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کے وقت کیا واقعات پیش آئے، وہ بڑے ہوئے پھر کیا کیا واقعات پیش آئے، ان کی جوانی میں، ان کے لڑکپن میں، ان کی زندگی میں چند ایک سوالات بھی اگر کر لیے جائیں آپ کے اس شخص کے بارے میں بھی جو آپ کے قریب ترین ہے، حتیٰ کہ آپ سے آپ کے والدین کے بارے میں بھی سوالات کر لیے جائیں کہ وہ کب کیا کرتے ہیں، تو ہم نہیں بتا سکتے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اگر آپ سیرت کو اٹھائیں تو آپ کو ایک ایک لمحے کے بارے میں پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک ہستی ہے اور ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کرنے کے لیے 1,24,000 صحابہ ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں وقت میں کیا کرتے ہیں، حضور گھر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ازواج نے ساری تفصیلات بتا دی۔ یعنی ایک ایک صحابی نے کس قدر مشقتیں برداشت کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ آپ اصحاب صفہ کے بارے میں جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اصحاب صفہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ طبقہ تھا صحابہ کا، رسول اللہ کے صحابہ میں سے، کہ جن کا ہمہ وقت کام ہی یہ تھا کہ انہوں نے حضور سے تعلیم حاصل کرنی تھی، حضور کی زندگی کو دیکھنا تھا، حضور کے روزمرہ کے معمولات کو دیکھنا تھا، یہ دیکھنا تھا کہ فلاں وقت میں میرے محبوب کیا کر رہے ہیں، اور ایک ایک چیز کو بیان کرتے چلے گئے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، اور ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جو کثیر الروایات ہیں، جن کی سب سے زیادہ جنہوں نے احادیث روایت کی ہیں، ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 3 دن تک اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہوتا تھا وہاں پہ بھوکے پڑے ہوتے تھے، حتیٰ کہ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں کہ 3 سے 4 دن ہو گئے مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے میں اس قدر اذیت میں مبتلا ہوا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ پاس سے گزرنے والوں کو لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی آ گئی، کو دورہ پڑ گیا، یہ مجنون ہو گیا، کیا ہو گیا ابو ہریرہ کو؟ انہیں پتا نہیں تھا کہ ابو ہریرہ تو بھوک کی شدت کی وجہ سے تڑپ کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کرنا کہ فلاں وقت میں حضور نے کیا کیا، فلاں وقت میں حضور نے کیا کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات نے گھر کی مکمل جو نقشہ تھا وہ کھول کے امت کے سامنے رکھ دیا۔ آپ رسول اللہ کے شمائل دیکھیں، یعنی حتیٰ کہ آپ تصور کریں کہ کس قدر بڑے پیمانے پر رسول اللہ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا گیا کہ صحابہ نے یہاں تک بیان کر دیا کہ حضور کے بالوں میں کب سفیدی آئی، اور حضور کے تمام بالوں میں کتنے بال تھے جو سفید تھے، یعنی ان بالوں کی گنتی تک بتا دی کہ پورے سر میں اتنے بال سفید تھے۔ تو یہ آپ انسانی تاریخ میں کسی بھی انسان کو، کوئی بھی انسان آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کی سیرت اس قدر بڑے پیمانے پر جو ہے اس کو محفوظ کیا گیا ہو۔ یہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ چونکہ قرآن کی تشریح اور قرآن متن ہے، اس کی تشریح وہ رسول اللہ کی احادیث ہیں، رسول اللہ کی زندگی ہے، تو اس کی رسول اللہ کی زندگی کو بھی اللہ رب العزت قیامت تک محفوظ رکھیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی کے بارے میں غالباً انہوں نے ایک حدیث کے بارے میں انہیں پتا چلا کہ وہ حدیث انہوں نے کسی صحابی سے سنی، براہ راست حضور سے نہیں سنی تھی، کسی صحابی سے سنی۔ ان کو پتا چلا کہ ایک صحابی ہیں
فلاں شہر میں یہ حدیث رسول اللہ نے براہ راست خود سنائی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سفر شروع کیا یہاں سے، مکہ المکرمہ سے، اور ایک مہینے کا، لگ بھگ ایک مہینے کا سفر کر کے یہ اس صحابی کے گھر پہ پہنچے۔ گھر پہ پہنچ کے دستک دی، انہوں نے اوپر سے آواز دی، کون؟ بتایا فلاں ہوں، مکہ سے آیا ہوں، اور پتہ چلا ہے کہ حضور کی ایک حدیث ہے جو براہ راست آپ نے حضور سے سنی ہے، تو براہ کرم وہ حدیث تو مجھے سنائیے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس صحابی نے وہ حدیث سنی، اور سننے کے فوراً بعد انہوں نے اپنی سواری کا رخ موڑا اور کہا کہ میں واپس چلتا ہوں۔ سامنے والے نے کہا کہ جناب آپ اتنے دور سے آئے ہیں، آپ مکہ سے آئے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ٹھہریے ذرا، آپ کو کچھ کھلا پلا دیتے ہیں، آپ کی کچھ ضیافت کر لیتے ہیں، پھر آپ چلے جائیے گا۔ قربان جائیں، وہ کیا کہتے ہیں، میرا مقصد تھا حضور کی ایک حدیث کو سننا، وہ میں نے سن لی، وہ روایت میں نے آپ کی زبانی سن لی، میرا مقصد پورا ہو گیا، اب میں چلتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ ایک ایک حدیث کو محفوظ کرنے میں صحابہ نے، پھر صحابہ کے بعد تابعین نے، امت کے اس طبقے نے رسول اللہ کی زندگی کو اس قدر تفصیلات کے ساتھ محفوظ کیا ہے کہ میں نے کہا پورے انسان، حتیٰ کہ انبیاء، دیگر انبیاء کی تاریخ اور ان کی سیرت بھی اس قدر محفوظ نہیں ہے۔ ہم جب کسی انسان کی کو کہتے ہیں نا کہ کوئی انسان، ہم کہتے ہیں کہ یہ بطور آئیڈیل ہے ہمارے، ہم جب کسی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ہم دنیا کا ایک رواج ہے کہ ہم جب کسی فیلڈ میں جاتے ہیں، کسی بھی شعبے میں، تو ہم اس شعبے کے جو بڑے ہوتے ہیں ہم ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ہم ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے، ان کی باتوں کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہوئے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں۔ لیکن وہ جو آئیڈیل ہیں ہمارے، یا جو نمونہ ہیں، وہ ایک مخصوص فیلڈ میں، مخصوص شعبے میں ہوں گے۔ اس شعبے سے باہر آپ ان کی اقتداء کرنا چاہیں تو آپ گڑھے میں جا کے گریں گے۔ اسی طرح کوئی فلسفی ہے تو وہ فلسفے تک محدود ہے، اور اس کی معلومات، اس کی جو روایات اور ساری چیزیں وہ ایک محدود ہیں۔ پھر کوئی، یعنی جتنے بھی انسان ہیں تو وہ ان کا یہی ماجرا ہے۔ لیکن رسول اللہ کی زندگی کو آپ دیکھیں تو حضور کی زندگی میں وہ تمام کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں کہ جو کسی بھی یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ حضور پوری کی پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، تو اس کے چند بنیادی تقاضے ہیں۔ بنیادی تقاضے یہ ہیں کہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت وہ عالمگیر بھی ہے اور دائمی نمونہ بھی ہے۔ عالمگیر کا مطلب یہ کہ پوری انسانیت کے لیے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے آنے والے ایک ایک فرد کے لیے حضور کی سیرت نمونہ ہے، تو پھر اس میں چند شرائط ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے بنیادی شرط یہ ہے کسی بھی عالمگیر نمونے کے لیے، کسی بھی انسان کے دائمی نمونہ بننے کے لیے، کہ اس کی سیرت میں تاریخیت پائی جاتی ہو۔ تاریخیت سے مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی کے جتنے لمحات ہیں، اس کی زندگی کے جو جو مراحل ہیں، وہ ایک ایک کر کے وہ نہ صرف یہ کہ محفوظ ہوں، بلکہ وہ تاریخ کے اعتبار سے اور روایت کے اعتبار سے وہ مستند بھی ہوں۔ یعنی ان کی زندگی کی جو تفصیلات ہیں وہ محض قصہ کہانیاں نہیں ہوں کہ کسی نے قصہ بیان کر دیا، نہیں، بلکہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ مستند بھی ہو۔ وہ محض تاریخ کی اوراق نہ ہو کہ کسی نے بیان کر دیا اور آگے وہ سلسلہ چلتا رہا، کہانی چلتی رہی اور سٹوریاں بنتی رہی، اس پہ ایسا نہیں، بلکہ اس کی ایک ایک بات وہ مستند ہو، محفوظ ہو۔ چنانچہ آپ حدیث سے واقف ہوں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تاریخ میں، یعنی جو ہم سیرت پہ کچھ اصولی باتیں ہیں اس کی طرف ظاہر ہم نہیں جائیں گے، لیکن ضمن میں چاہوں گا کہ اس پہ بات آ گئی ہے تو ہم اس کو مکمل کریں۔ سیرت پہ جتنا بھی کام ہوا ہے نا، جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں آغاز سے اب تک، تو وہ کہیں نہ کہیں چند اسالیب کے تحت لکھی گئی ہیں، چند مناہج کے تحت۔ منہج ہوتا ہے روڈ میپ، کہ یہ کتاب اس طرز پر لکھی گئی ہے، اس میں یہ پیٹرن تیار کیا گیا۔ تو سیرت کی اگر آپ کتابیں اٹھاتے ہیں نا تو وہ بھی چند مخصوص اسالیب کے تحت لکھی گئی ہے۔ مثلا ان میں سے ایک اسلوب ہے محدثانہ اسلوب۔ اسی طرح میں صرف دو اسالیب پہ بات کروں گا، ایک ہے مورخانہ اسلوب۔ اب جو یہ حدیث سیرت کا جو محدثانہ اسلوب ہے نا، اور پھر مورخانہ اسلوب، محدثانہ اسلوب میں یہ ہے کہ جو حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ کی سیرت بیان کی گئی ہے نا، تو ان کا بنیادی فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات بھی منسوب کریں، جو بھی چیز وہ حضور کی طرف جس کی نسبت کریں، وہ 100% یقینی نہ ہو، وہ 101% یقینی ہو۔ یعنی جب یہ کسی صحابی نے کہنا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی، رسول اللہ کو یہ کرتے ہوئے سنا، تو محدث نے جب یہ روایت بیان کرنی ہے، جب تک اس کو 100% یقین نہیں ہوگا تو وہ اس روایت کو نہیں بیان کرے گا۔ اگر کسی روایت میں ضعف یا کمزوری پائی جائے گی تو محدث بتائے گا، تاریخ کی بات کرتے ہیں۔ اور ایک ہے سیرت کا مورخانہ اسلوب،
سیرت کا مورخانہ اسلوب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح حدیث کی کتابیں ہم اگر دیکھیں تو حدیث میں بھی سیرت ہے. اگر آپ کو حدیث سے کہیں نہ کچھ شناسائی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حدیث میں بھی ظاہر ہے رسول اللہ کی ہی باتیں ہیں، اور حدیث میں بھی احادیث میں بھی رسول اللہ ہی کی سیرت کو بیان کیا گیا، لیکن وہ سیرت بکھری ہوئی تھی. یعنی اگر مثلا ہم ایک واقعے کو لیتے ہیں، ہجرت کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. آپ حدیث کی ساری کتابیں اٹھا لیں، آپ کو کہیں پہ بھی یہ واقعہ مرتب انداز میں نہیں ملے گا. کسی حدیث میں آپ کو مخصوص حصہ ملے گا، صحابی بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے ہجرت میں فلاں کام کیا. مثلا حدیث ام معبد ہے، ام معبد خزائی، حضرت ہم آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، بڑی دلچسپ روایت ہے. حضرت ام معبد بیان کرتی ہیں حضور کے ہجرت کا ایک خاص واقعہ بیان کرتی ہیں. اب وہ خاص واقعہ ہے، مخصوص محدود واقعہ ہے، تو حدیث کی کتابوں میں یوں ہے. لیکن جب ہم سیرت کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو اس میں اب ظاہر ہے ہر بندے کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ وہ یعنی ایک واقعے کا ایک جز وہ فلاں کتاب سے دیکھے، دوسرا جز فلاں کتاب سے دیکھے اور پھر اس کو مرتب کرے. تو اس لیے تقریباً دوسری صدی میں ہی حضرت عروۃ بن الزبیر اور ان کے بعد کے حضرات نے یہ کیا کہ مختلف احادیث کی کتابوں میں رسول اللہ کی سیرت کے جو واقعات بکھرے ہوئے پڑے تھے، انہوں نے ان واقعات کو یکجا کر کے مرتب کر کے بیان کرنا شروع کر دیا. اس طرح باقاعدہ سیرت کی تدوین شروع ہوئی. پہلے حدیث مدون ہوئی، احادیث لکھی گئی، وہ تو حضور کے زمانے سے. پھر اس کے بعد سیرت کو لکھا یوں گیا کہ حدیث کی کتابوں میں اور پھر صحابہ سے جو تابعین نے روایات سنی حضور کے بارے میں، تو انہوں نے اس کو مرتب کر کے اس کو لکھنا شروع کر دیا. تو اس طرح حدیث پہ کام ہوا. تو اصل جو میں بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ کی زندگی کے جو واقعات ہیں وہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ روایت کے اعتبار سے، وہ تاریخ کے اعتبار سے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ مستند بھی ہیں. یہ تو پہلی شرط ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حضور کی سیرت عالمگیر ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، تو پہلی شرط یہ ہے نا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمگیر ہے تو بھائی بتاؤ کہ یہ سیرت کتنی محفوظ ہے، ان کی زندگی کس قدر محفوظ ہے. آیا صرف تاریخی قصے سے کہانی ہے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک ایک لمحہ محفوظ بھی ہے، مستند بھی ہے. دوسری بات جو بنیادی تقاضا ہے کسی بھی سیرت کو یا کسی بھی شخص کی ہستی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ عالمگیر شخصیت ہیں، عالمگیر ہستی ہیں، تو اس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ان کی سیرت میں، ان کی زندگی میں کاملیت ہو، ان کی سیرت کامل ہو. کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کے تمام لمحات، ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ، کہ انہوں نے فلاں وقت میں کیا کیا، فلاں وقت میں کیا کیا، فلاں وقت میں کیا کیا، عمر کے اس حصے میں انہوں نے کیا کیا، فلاں موقع پہ انہوں نے صحابہ کی کیا تعلیمات دی، انہوں نے بچوں کے بارے میں کیا کہا، انہوں نے بڑوں کے بارے میں کیا کہا، انہوں نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا کہا، انہوں نے مسائل جو صحابہ کو بتائے ان میں انہوں نے کیا، یعنی ان کی زندگی کا ایک ایک حصہ محفوظ ہو، ہر ہر لمحہ محفوظ ہو. تو تب ہم کہیں گے کہ ان کی زندگی کامل ہے، ان کی سیرت کامل و مکمل ہے. اگر آپ اس معیار پہ بھی دیکھیں تو آپ کو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے کوئی اور انسان پوری کی پوری انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کی زندگی اس پیمانے پر پوری اترتی ہو. پھر اسی طرح ایک اور شرط بھی ہوتی ہے کہ اس میں جامعیت ہو. جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی انسانوں کے کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہو. یعنی ایسا نہیں ہو کہ وہ ایک مخصوص طبقے کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہوں، ایک مخصوص طبقہ ہی ان کی بات کو لے سکتا ہو، یا ان کی بات پر عمل کرنا صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے ہی ممکن ہو، دیگر لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا ہی پاسبل نہ ہو. تو یہ جامعیت نہیں ہوتی. پھر اس میں جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ مختلف جو انسانی مختلف طبقات ہیں انسانی معاشرے کے، ان میں سے ہر ایک ایک فرد کے لیے ان کی زندگی نمونہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے. اور آخری چیز ہے عملیت. عملیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی پر عمل کرنا آسان بھی ہو، پھر انہوں نے عملی طور پر زندگی میں وہ ساری تعلیمات کر کے دکھائی ہوں، انہوں نے عملاً یہ بتایا ہو کہ فلاں موقع پہ کیا کرنا ہے، فلاں موقع پہ کیا کرنا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ہمیں ساری کی ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اور انسانی زندگی میں، انسانی تاریخ میں حضور کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علاوہ کوئی انسان، کوئی فرد، کوئی بشر ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہوں کہ وہ ان پورے معیارات پر پورا اترتی ہے. چنانچہ ہم نے کل بھی کچھ بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم تقسیم کرتے ہیں، یعنی مکمل حیات طیبہ جو 63 سال ہیں ان کو ہم تقسیم کرتے ہیں 3 حصوں پر. اعلان نبوت سے پہلے 40 سال، پھر مکۃ المکرمہ میں 13 سال، اور پھر مدینہ منورہ میں 10 سال. اعلان نبوت سے پہلے کے جو 40 سال ہیں اس کے بھی ہم نے 3 حصے بنائے تھے.
1 سے 12 سال جسے ہم بچپن مبارک کہتے ہیں، 12 سے 25 سال جسے ہم نوجوانی مبارک کہتے ہیں، اور 25 سے 40 سال جسے ہم جوانی مبارک کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر جو مکۃ المکرمہ کی زندگی تھی، یہ 10 سال یہاں غلطی سے لکھا گیا ہے، 13 سال ہے۔ اعلان نبوت کے بعد حضور نے مکہ میں 13 سال گزارے۔ جو مکۃ المکرمہ کے 13 سال ہیں اس کے بھی ہم نے 3 حصے بنائے، 1 سے 3 سال خاموش دعوت و تبلیغ، 3 سے 10 سال اعلانیہ دعوت و تبلیغ، اور 10 سے 13 سال بیرون دعوت و تبلیغ۔ پھر اسی طرح مدینہ منورہ کے جو 10 سال ہیں اس کے بھی 3 حصے بنتے ہیں، 1 سے 6 سال مشکلات اور استحکام ریاست، 6 سے 8 سال صلح اور خطوط، اور 8 سے 10 سال فتوحات اور وفود۔ ایک مرتبہ میں پھر سے دہرا لیتا ہوں، رسول اللہ کی مکمل حیات طیبہ کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے 40 سال، مکۃ المکرمہ میں 13 سال، اور پھر مدینہ المنورہ میں 10 سال۔ اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال 3 حصے، 1 سے 12 بچپن، 12 سے 25 نوجوانی، 25 سے 40 جاپانی۔ مکۃ المکرمہ کے 13 سال، 1 سے 3 سال خاموش دعوت و تبلیغ، 3 سے 10 سال اعلانیہ دعوت و تبلیغ، اور 10 سے 13 سال بیرون دعوت و تبلیغ۔ چونکہ 10ویں سال میں طائف کا سفر ہوا تو اس لیے اس کو بیرون دعوت کہتے ہیں۔ اور پھر مدینہ المنورہ کے جو 10 سال ہیں اس کے بھی 3 حصے ہیں، 1 سے 6 سال مشکلات اور استحکام ریاست، کیونکہ اس دوران جو بڑے بڑے غزوات ہوئے ہیں وہ اسی دوران ہوئے، اور پھر 6 سے 8 سال صلح اور خطوط، چھٹے سال میں صلح حدیبیہ ہوئی آپ جانتے ہیں، اور 8 سے 10 سال فتوحات اور وفود۔ تو یہ مکمل زندگی کا خاکہ ہے، نقشہ ہے، جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کی حیات کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں سہولت ہوگی۔ اس لیے میں کل سے اس پہ زیادہ زور لگا رہا ہوں کہ یہ ہمیں ازبر ہو جائے، کیونکہ جب یہ خاکہ، یہ نقشہ ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا تو اب ہمارے لیے مکمل حضور کی زندگی کو ذہن نشین کرنا مشکل نہیں رہے گا، کیونکہ ہم نے خانے تو فل کر لیے، خاکہ تو بنا لیے، اب بس یہ خانے فل کرنے ہیں کہ بچپن میں کیا ہوا، پھر نوجوانی میں کیا ہوا، پھر جوانی میں کیا ہوا، پھر مکہ میں کیا ہوا، پھر مدینہ میں کیا ہوا۔ تو اس طرح مکمل زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کو ہم ذرا دیکھیں گے تفصیل سے ایک ایک کر کے۔ جو پہلا حصہ ہے 1 سے 12 سال بچپن مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس طرح میں پہلے بھی یہ بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک آئیڈیل اللہ کے بچپن کو دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہترین نوجوانی اور پھر جوانی گزاریں، ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ہم اسلام کے راستے میں مشکلات آئیں تو مشکلات کو کیسے برداشت کریں، صبر کیسے کریں، مسائل کا سامنا کیسا کریں، تو ہم حضور کی مکی زندگی کو دیکھ لیں گے۔ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک مرحلہ دیکھنا چاہیں، ایک ایک کیفیت کو دیکھنا چاہیں تو ہم حضور کی سیرت کو دیکھیں گے۔ پہلا حصہ ہے 1 سے 12 سال بچپن مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوتی ہے، اور ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ اٹھائیں زندگی کو دیکھیں تو آپ کے یہ جو خاندان تھا، جو بنو ہاشم ہے، یہ عرب کے تمام خاندانوں میں سب سے زیادہ معزز خاندان تھا، اور پھر سب سے زیادہ نسب کے اعتبار سے یہ خاندان سب سے عالی خاندان تھا، اور پھر اس خاندان کو وہاں پہ ہر اعتبار سے قیادت اور سربراہی بھی حاصل تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خاندان ہے، جو بڑا خاندان ہے، ہر اعتبار سے ایک سربراہ خاندان ہے۔ رسول اللہ کے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم نے اللہ سے چند دعائیں مانگی، اور ان کی وہ ساری کی ساری دعائیں قبول ہوئیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک دعا ان میں سے یہ بھی تھی، کہا کہ یا اللہ اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے۔ اللہ نے اس دعا کو فوراً قبول کیا۔ کہا گیا یا اللہ انسانوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیجیے۔ اللہ نے اس کو یوں قبول کیا کہ پوری کی پوری انسانیت جو ہے ایک بڑی تعداد انسانوں کی وہ ہمہ وقت اس جانب متوجہ ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک دعا انہوں نے کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ میری اولاد میں ایک پیغمبر بھیجیے گا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ جو ان کے سامنے جو ہے اللہ کی آیات تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو تعلیم دے، ان کو حکمت کی باتیں سکھائے۔ تو یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو اس وقت یہ دعائیں کی، جس کے نتیجے میں ان کی یہ ساری کی ساری دعائیں قبول ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کی، یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، ایک اور بیٹے تھے یمن نام تھا غالباً ان کا۔ یہ جو اولاد ہے ان میں سے بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں، آخری اور پہلے نبی ہیں جو حضرت اسماعیل کی اولاد سے آئے۔
یہ دعا قبول ہوتی ہے. اس دعا کی قبولیت، یہ سلسلہ، یہ لڑی چلتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، یہ جو لڑی ہے، اس پوری کی پوری لڑی میں اللہ نے رسول اللہ کا جو اعزاز، اور رسول اللہ کی آمد سے پہلے ہی اللہ کی قدرت سے ایسا ہوا کہ یہ جو لڑی تھی، ان کے رسول اللہ کے آباء و اجداد کی پیشانی میں ایک نور تھا جو ہمہ وقت چمکتا تھا. نور نبوت تھا جو ہمہ وقت جو ہے وہ ان کی پیشانی کو وہ منور کیے رکھتا تھا. یہ نور حضور کی کہ اجداد میں چلا آ رہا تھا، یہ سلسلہ در سلسلہ یہ چلا آ رہا تھا، کہ حتیٰ کہ حضرت جناب عبد المطلب حضور کے دادا کی پیشانی پہ بھی یہ نور واضح تھا. پھر اسی طرح حضور کے جو والد ماجد ہیں حضرت عبداللہ، ان کی پیشانی پر بھی یہ نور تھا، اور یہ نظر آتا تھا، واضح طور پہ نظر آتا تھا. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ کے والد ماجد ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ، یعنی جناب عبد المطلب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو ایک خاتون نے، یہودی خاتون نے ان کو دیکھ کر ان کو شادی کی آفر کی. ان سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ انکار کر دیا کہ نہیں، میرے والد میرے ساتھ ہیں اور میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا ان کی اجازت کے بغیر. لیکن خیر چند روز گزرے، قرفال سیدہ آمینہ بنت وہب کے نام نکلتا ہے، اور حضور کے والد کی ان کے ساتھ شادی ہو جاتی. شادی کے کچھ وقت کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد، حضور کے والد جناب عبداللہ کا وہاں سے اس علاقے سے دوبارہ گزر ہوتا ہے. وہ خاتون نظر آتی ہے، تو اس خاتون کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ خاتون کو توجہ نہیں دیتی ان کو. انہیں بڑا عجیب لگا کہ یہی خاتون ہے جو کچھ عرصہ پہلے مجھے شادی کی آفر کر رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی مجھ سے شادی کر لو، اور اب یہ مجھے دیکھ بھی نہیں رہی. انہوں نے اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ دراصل میرا مقصد، تم یہ بتاؤ کہ تمہاری، سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ تمہاری کسی سے شادی تو نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہاں میری شادی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ دراصل میں جو اس وقت تمہیں کہہ رہی تھی، تم سے شادی کا اقرار اظہار کر رہی تھی، تم کو یہ آفر کر رہی تھی کہ میرے ساتھ شادی کر لیں، اس کی وجہ تمہاری پیشانی پر نظر آنے والا وہ نور نبوت تھا. تمہاری صلب سے تمہاری جو ہے نسل میں نبی آخر الزمانے آنا تھا، تو وہ نور واضح تھا. جبکہ اب وہ نور نہیں رہا، یقیناً تمہاری کسی سے شادی ہو گئی ہوگی اور وہ نور نبوت منتقل ہو گیا ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. تو یہ نور اتنا واضح تھا کہ یہود کی خواتین تک کو اس کا واضح طور پر انہیں نظر آنے لگا. ظاہر ہے ان کی کتابوں میں علامات وغیرہ تو تھی پہلے سے. اور یہ ایک کتاب ہے سیرت کی، شف المصطفیٰ، بڑی شاندار کتاب ہے. اس میں اس پورے واقعے پہ بڑی تفصیل لکھی ہے. اسی کے ضمن میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جناب عبداللہ کی جب سیدہ آمینہ سے شادی ہوئی تو 200 کے قریب خواتین اس صدمے سے مر گئی تھی کہ ان کی ہمارے ساتھ شادی کیوں نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ محض وہ نور نبوت تھی، نبوت تھا جو ان کی پیشانی ہے. یہ جو نسب ہے، یہ جو لڑی ہے، اس لڑی کا اعزاز تھا، اور یہ ہمہ وقت بھی وہ نور چمکتا رہے. ہم اس کا جو جزیرۃ العرب ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی چیزیں جان لیں کہ جہاں پہ حضور کی بعثت ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہم اگلے لیکچرز میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے، آج ہمارے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا. تو جو جزیرۃ العرب ہے جہاں حضور کی بعثت ہوئی ہے، تو ایک سوال میں چھوڑ دیتا ہوں، اگلی نشست میں ہم دیکھ لیں گے. کہ سوال یہ ہے کہ جزیرۃ العرب ہی کا کیوں انتخاب ہوا؟ یعنی حضور کی جو بعثت جزیرۃ العرب میں کی گئی اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی خاص حکمتیں تھیں، ان میں سے کئی وجوہات تھی. کچھ وجوہات پہ ہم بات بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ کے سامنے سلائڈ شو ہو رہی ہوگی، آپ ایک نقشہ دیکھیے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ حجاز لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ جو ایریا ہے نا، یہ سارا کا سارا حجاز ہے. پھر یہ مکہ، مدینہ، یہ سارا اس میں آتا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ جزیرۃ العرب ہے، ٹھیک ہے. اس کے یہ اس طرف طائف کے اس طرف بحیرہ احمر ہے. پھر یہ ذرا اس طرف آپ پیچھے آ جاتے ہیں تو یہ حبشہ ہے، مملکت حبشہ. اور اس طرف آپ آئیں حجاز سے تو یہ افریقہ ہے. یہ یہ روم ہے، بحیرہ روم اور رومی حکومت، یعنی ایران اور یہ جو عراق ہیں یہ اس طرف ہے. اور اس سے ذرا آپ اس طرف کو دیکھیں بالکل، تو یہ ترکی اور اس طرح کی جو سلطنتیں تھیں اس طرف تھی. سوری، یہ ایران کا میں نے آپ کو بتایا، ایران اس طرف نہیں ہے. ایران یہ فارسی سلطنت آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ایران اس طرف ہے. یہ پورا آپ جزیرۃ العرب کو دیکھیں تو اس کے ارد گرد جتنی مملکتیں تھیں، یہ اس کا ایک نقشہ ہے جو اس میں واضح ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ رسول اللہ کی جزیرۃ العرب میں بعثت کیوں ہوئی، اور جزیرۃ العرب کی اس وقت حالت کیسی تھی، کس نہج پہ تھا، ان کی معاشی حالت کیسی تھی، ان کی مذہبی حالت کیسی تھی. تو ان ساری چیزوں پہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تو حضور کی زندگی سے پہلے کے کچھ واقعات ہیں، ہم ان پہ بات کریں گے. پھر اس کے بعد ہم اسی ترتیب کو لے کر چلیں گے کہ بچپن، پھر جوانی، پھر نوجوانی. تو ہماری آج کی کلاس مکمل ہو چکی ہے، تو اور شاید کلاس کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. تو آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال ضرور کر لیا کریں، اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے.